بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یوسف کی پہلی 3 آیات کا درس پچھلے ہفتے ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ اگلی 3 آیات کا درس ہوگا اور اس طرح سے ہمارا سورہ یوسف کا پہلا رکوع مکمل ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اذ قال یوسف لأبیہ، جب کہا یوسف نے اپنے باپ کے لیے یا اباتی، اے میرے باپ، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، بے شک میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو اور سورج و چاند کو، وَرَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ، اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کر رہے ہیں۔ یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا۔ مفسرین کی مختلف رائے ہیں کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7، 8 یا 10 سال تھی۔ بہرحال جو بھی عمر تھی، یعنی بچپن میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مستقبل میں آنے والا جو ان کا مقام اور مرتبہ تھا وہ خواب میں دکھا دیا۔ اور وہ خواب کیا تھی کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ 11 ستارے اور ایسے ہی سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں، ان کے سامنے جھک رہے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس خواب کو بیان فرما دیا۔ سب سے پہلے خواب کیا چیز ہے؟ خواب جی حقیقت ہے ایک، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ خواب کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم عمومی طور پر جو ہم پورا دن جو کچھ کرتے ہیں، وہ پورا دن ہماری روٹین کا جب حصہ بنتا ہے تو ہم جب سوتے ہیں تو وہی منظر ہمیں خواب میں نظر آتا ہے۔ ایک خواب کی یہ قسم ہے۔ دوسری خواب کی قسم ہے شیطانی۔ شیطان آپ کو آ کے خواب میں ڈراتا ہے، آپ کو وہم ڈالتا ہے، آپ کے خواب و خیال میں آ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم اس طرح کا خواب دیکھو تو اپنی بائیں طرف تھوک دیا کرو، اور فلق اور ناس اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس طرح کی آیات اور اس طرح کی صورتیں پڑھنے کی اللہ کے نبی نے تلقین فرمائی ہے۔ یہ ڈرونے خواب آتے ہیں، آ جاتے ہیں تو بندے کو اللہ سے، شیطان مردود سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تیسرے قسم کے خواب ہیں سچے، یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے بندے کو ایک تنبیہ ہوتی ہے، ایک خبر ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو، اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سچے خواب مومن مسلمان کو بھی آ سکتے ہیں اور کافر فاسق فاجر گناہگار کو بھی آ سکتے ہیں۔ جیسے اسی سورہ مبارکہ میں عزیز مصر مسلمان نہیں تھا، اس کو خواب آیا تھا وہ 7 گایوں والا۔ ایسے ہی فرعون کو جو خواب آیا اس کی بنیاد پر تعبیر پوچھنے کے بعد اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، جو بھی بچہ پیدا ہوگا۔ لہٰذا کافر فاسق فاجر کا بھی خواب سچا ہو سکتا ہے، اور اسی طرح ایک مسلمان مومن کا بھی خواب سچا ہو سکتا ہے۔ اچھا، خواب آ گیا، اب اس کی حقیقت کب ہوگی، اس کی تعبیر کب ہوگی، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اس کے وقت کا کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا۔ خواب آ گیا، اللہ نے آپ کو ایک خبر دے دی، اللہ نے آپ کو خبردار کر دیا، لیکن یہ وقت
اپنی خواب کی مکمل ہونے کا کب ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، اللہ اس کے پابند نہیں ہے۔ ایسے ہی خواب کے بارے میں اسلام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ جب کوئی برا خواب آئے تب بھی اپنے پکے اور کھرے دوست کو بتایا جائے، اور جب کوئی اچھا خواب آئے تب بھی اپنے دوست کو بتایا جائے، قریبی دوست کو۔ سب کے سامنے بیان کرنے سے دونوں قسم کے خواب کیوں منع کیے گئے؟ اگر برا خواب ہوگا تو آپ جب اپنے دشمن کے سامنے یا جو آپ کا خیر خواہ نہیں ہے اس کے سامنے بیان کریں گے تو اس کا دل خوش ہوگا، اور اگر اچھا خواب آیا ہوا ہے تو وہ اس سے حسد کرے گا، جیسے کہ اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے اگلی آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے یہ نصیحت فرما رہے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی جو عادت مبارکہ تھی وہ یہ تھی کہ جب فجر کی نماز ادا کر لیتے تو پھر صحابہ میں سے اگر کسی کو خواب آیا ہوتا تو وہ اس وقت بیان کر دیتا اور نبی علیہ السلام اس کی تعبیر بتا دیا کرتے تھے۔ تو لہذا خواب ایک حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بندہ مومن مسلم کو بھی اور کافر فاجر کو بھی خبردار کر دیتے ہیں۔ جب یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جی سے بیان کیا تو ابا جی نے کیا کہا؟ قالا، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاکا، نہ تو بیان کر اپنا خواب، علی اخواتکا، اپنے بھائیوں پر، فیقیدوا لک کیدا، وہ تیرے لیے کوئی فریب بنا دیں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 شادیاں تھیں، اور ان میں سے ایک بیوی سے 6 بیٹے تھے اور باقی 3 بیٹیوں سے 2 بیٹے تھے، تو ٹوٹل کتنے بیٹے ہو گئے؟ 12۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین یہ دونوں ایک ہی ماں سے تھے اور یہ دونوں سگے بھائی تھے، باقی جو 10 تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی باقی 3 بیویوں سے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع فرما دیا اپنے بھائیوں میں سے، چاہے سگا ہے چاہے ستیلا ہے، کسی کو بھی یہ خواب بیان نہیں کرنا۔ ستیلوں کو اس لیے بیان نہیں کرنا، اس کی تعبیر بڑی اچھی ہے، وہ تیرے خلاف کوئی پلان بنا لیں گے، تیرے خلاف کوئی فریب بنا لیں گے، تجھے کسی طرح سے نقصان پہنچائیں گے، تجھ سے حسد کریں گے۔ اپنے بھائی کو کیوں نہیں بیان کرنا؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین چھوٹے تھے، اگر اس کو خواب بیان کر دیا کہیں وہ اپنے باقی بھائیوں سے بیان نہ کر دے تو اس سے بات جو ہے راز ظاہر ہو جائے گا۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ خواب ہر ایک کو بتانا بیان کرنا ضروری نہیں ہے، اس کو بیان کیا جائے جو آپ کا خیر خواہ ہے۔ قالا یا بنیا، اور کیا فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام؟ اے میرے بیٹے، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں پر نہ بیان کرنا، پس وہ تیرے لیے کوئی فریب بنا دیں گے، کوئی مکر کریں گے، تجھے کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک جو شیطان جو ہے انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے، کیوں شیطان ہی انسان کے دل میں حسد، اناد، دشمنی، تکبر، مکر، فریب پیدا کرتا ہے، اور جس سے آپس میں جڑے ہوئے دل جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 6 میں، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تیرا رب تجھے برگزیدہ کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے پاک باز بندوں میں چن لیا ہے، یعنی تجھے پیغمبری جیسے اعلیٰ ترین عہدے سے سرفراز فرمائیں گے، اور ساتھ میں وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اے یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ آپ کو خوابوں کی تعبیر بتلائیں گے، خوابوں کی تعبیر کا علم دیں گے، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کریں گے۔ اور اس سے مراد مفسرین کہتے ہیں وہ نعمت کیا ہے؟ نبوت کی نعمت ہے۔ نبوت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے، حکومت سے، بادشاہی سے، اقتدار سے، مال و دولت سے،
مقام اور مرتبے سے جو دنیا کی ظاہری آنکھوں کے لیے ہو، اس کے مقابلے میں نبوت ایسے اعلیٰ ترین منصب ہے کہ جس کا کوئی دوسرا عہدہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کریں گے۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور اسی طرح آل یعقوب پر، کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بڑوں پر، آپ کے آبا پر، آپ سے پہلے وہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق پر اپنی نعمت کو مکمل کیا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ ہیں، یہ تو پتہ چل گیا۔ اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کون ہیں؟ جن کو کہا گیا ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دو بیٹوں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق سے ایک لمبا چوڑا سلسلہ انبیاء کا شروع ہوا، چلتا گیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور حضرت جو یعقوب علیہ السلام ہیں ان کے دادا کون ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اسرائیل۔ دوسرا نام کیا ہے؟ اسرائیل، جس کا عبرانی میں مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ اسرائیل، اسرا کہتے ہیں بندے کو، ایل کہتے ہیں اللہ کو عبرانی زبان میں۔ تو یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے سمیت حضرت یوسف علیہ السلام کے، ان 12 بیٹوں سے جو اولادیں چلی، یہ بنی اسرائیل کے کتنے قبیلے بنے؟ 12۔ اور یہ قبیلے 12 وہی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے۔ یہ وہی 12 قبیلے تھے جن کے لیے 12 چشمے الگ الگ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے معجزہ کروایا، اور یہی وہ 12 قبیلے تھے جب فرعون کا لشکر پیچھے سے آ رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا مارا، کتنے رستے بن گئے؟ 12۔ تو ہر ایک نے اپنا رستہ پہچان لیا اور وہ بحر کلزم کو پار کر گئے۔ تو لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ بنی اسرائیل، اور جن کا قرآن میں بارہا تذکرہ آیا ہے، اور یہ اللہ کی بڑی محبوب اور لاڈلی قوم تھی۔ ایک بات۔ دوسرے بلکہ پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے جو بیٹے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ اسماعیل۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ابا جی حضرت کی خواب کو پورا کر کے دکھایا، اور اسی سے قربانی کا مسئلہ نکلا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما ہذہ الاضاحی، اے اللہ کے نبی یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ جب ابراہیم خلیل اللہ نے 3 مسلسل راتیں خواب دیکھا، اور پھر تیسرے دن تیسری رات خواب دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے یہ بات بیان کی کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، حضرت اسماعیل نے کہا ابا جی جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ کر گزریے۔ اور پھر وہ کیا منظر تھا کہ باپ کے ہاتھ میں چھری تھی اور حضرت اسماعیل ان کے بیٹے ذبح ہو رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے انبیاء کی کوئی لڑی نہیں پیدا فرمائی، فقط ایک ہیرا پیدا کیا جس کو کہتے ہیں امام الانبیاء خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو قربانی والا سلسلہ ہے یہ بھی آ گیا نا، جس طرح یہ بھی آیت میں نام بھی آ گیا، علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے کہ ہم نے اپنی نعمت کو آپ سے پہلے جو آپ کے بڑے گزرے ہیں، جن میں ابراہیم جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا ہیں، اور حضرت اسحاق جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ابا جی ہیں۔ حضرت اسماعیل کا تذکرہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی لڑی سے نہیں ہے، ان کی لڑی سے فقط ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اسی اوپر کی لڑی سے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے اور جو حضرت اسماعیل کا جو سلسلہ ہے وہ ہے قربانی والا، اور آج یکم ذی الحجہ ہے اور یہ قربانی کا مہینہ ہے۔ بلکہ میں نے اس جمعے کو یہ بات کہی اپنی مسجد میں کہ یہ مہینہ ہے ہی خاندان ابراہیم کا مہینہ، یہ مہینہ ہے ہی خاندان ابراہیم کا مہینہ۔ وہ کیوں؟ جتنے بھی حج کے مناسک ہیں ان میں سے اکثر انہی کے خاندان سے منسوب ہے، قربانی انہی کے خاندان سے منسوب ہے، وہ صفا مروہ کے چکر بھی انہی خاندان سے منسوب ہے، وہ شیطان کو کینکریاں مارنا بھی انہی کے خاندان سے منسوب ہے۔ اگر کسی نے اس بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا تو وہ وہی باپ بیٹا ابراہیم و اسماعیل تھے جنہوں نے اس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، جس کے گرد مسلمان 7 چکر لگا کر اپنا طواف مکمل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی کی کڑی ہے قربانی۔ قربانی ہر مسلمان صاحب حیثیت پر، جس کے پاس اللہ نے اتنے دولت اتنا مال دیا ہو کہ جو ایام قربانی میں 10، 11، 12 ذی الحجہ کو اتنا ہو کہ جس کی قیمت، جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر، یعنی آج کے حساب سے 60,000 روپے بنتی ہو۔ ایک بات۔ نمبر 2، اس میں ہر وہ مال شامل ہوگا جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے۔ آپ کے پاس آپ کے 3 جوڑے آپ کی ضرورت کے ہیں، چوتھے جوڑے کی قیمت لگائیں گے، 5ویں جوڑے کی قیمت لگائیں گے، 6ٹھے جوڑے کی قیمت لگائیں گے۔ گھر کے برتن آپ کو ضرورت ہے چند برتنوں کی، جو زائد ہے اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ گھر کے بستر ضرورت ہے 5 بستروں کی، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں بستر جو ہے وہ زائد ہے، اس کی قیمت لگائی جائے گی۔ جب ان تمام چیزوں کی قیمت لگ جائے، آپ کی جیب کے پیسے بھی جمع ہو گئے۔ اگر یہ 52.5 تولے چاندی جو بھی قیمت بنتی ہے، میرا خیال شاید 60,000 بنتی ہو، اگر اتنی مالیت بن جائے تو وہ بندہ اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، قربانی ہوتی ہے۔ قربانی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ذرا اپنی جیب ڈھیلی کریں، اپنی جیب ڈھیلی کریں، ورنہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خواب میں دکھایا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اس وقت ان کے کتنے بیٹے تھے؟ ایک۔ ملا بھی کب تھا؟ بڑھاپے میں۔ تو کہہ سکتے اللہ میاں دیا بڑھاپے میں، اب تو ایک نئے امتحان میں ڈالا ہے، چل جب دوسرا تیسرا ہوگا پھر قربان کر دوں گا۔ نہیں، قربانی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ضروریات دوسریوں کو پیچھے رکھیں اور اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں۔ اور بڑے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے، جو بندہ باوجود اگر وسعت نہیں ہے پھر بھی قربانی کا اہتمام کرتا ہے، فرض نہیں بھی ہے، واجب تب بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سال بھر کبھی بھی مقروض نہیں ہونے دیتے، کیونکہ اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جیب پر ایک بوجھ ڈالا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی پھر حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں بھائی تو نے میرے لیے یہ سب کچھ کیا، اب میں تمہیں دنیا اور آخرت میں بے شمار مال و دولت سے نوازوں گا۔ تو یہ آج تھوڑی سی سلسلے سے بات اس لیے ہو گئی کیونکہ ایام ذی الحجہ ہے، یہ 10 دن ایسے ہیں کہ اس جیسے 10 دن سال بھر میں کوئی اور نہیں ہے۔ اس میں بھی جو آپ نیک عمل کریں گے اس کا ثواب بھی بڑھا چڑھا کے، اس کی راتوں کا ثواب بھی بڑھا چڑھا کے ہے، اس لیے ان کی دنوں کی قدر کریں، اپنے روزانہ کے معمولات میں بہتری لائیں نیکی میں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان قیمتی دنوں اور راتوں کو ہمارے لیے بہترین ذخیرہ آخرت بنا دے۔ تو یہ تیسری آیت کیا کہتی ہے؟ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح چن لیا آپ کو آپ کے رب نے اور سکھائی آپ کو خوابوں کی تعبیر، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کیا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے گھرانے پر، كَمَا أَتَمَّهَا، جیسے کہ مکمل کیا، عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، آپ کے باپ دادا ابراہیم پر، اور حضرت ذخیرہ آخرت بنا دے۔ تو یہ تیسری آیت کیا کہتی ہے؟ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح چن لیا آپ کو آپ کے رب نے اور سکھائی آپ کو خوابوں کی تعبیر، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کیا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے گھرانے پر، كَمَا أَتَمَّهَا، جیسے کہ مکمل کیا، عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، آپ کے باپ دادا ابراہیم پر اور حضرت اسحاق پر آپ سے پہلے، اِنَّا
ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان انبیاء کے واقعات سننے کے بعد یا اللہ ہمیں ان کی سیرت کے مطابق چلنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔